السلام علیکم. اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن دبانا مت بھولیے گا. شکریہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ ہی کے لیے سب کچھ ہے، جو کچھ بھی ہے آسمانوں اور زمینوں میں. بے شک. اور وصیت کیا ہے انسانوں کو کہ تم تقوی اختیار کرو، چاہے وہ آخری امت ہے یا اس امت سے پہلے جتنی بھی امتیں ہیں، سب کو یہی ہے کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون. تم کہو کہ اللہ کے علاوہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کامیاب ہو جاؤ. اب اگر کوئی ایسا نہیں کرتا، یعنی اللہ کے نافرمانی نہیں چھوڑتا، تو اللہ اس بات پہ قادر ہے کہ تم سب کو ختم کر دے اور تمہاری جگہ پر نئے لوگ لے کر آئے اور وہ سارے کے سارے فرمان بردار. اللہ اس بات پہ کیا ہے؟ قادر ہے. یشاء یذہبکم، اگر اللہ چاہے تم سب کو لے جائے، ختم کر دے. ایھا الناس، اے لوگو. وَيَأْتِ بِآخَرِينَ، اور لے آئے اور لوگ، اور لے آئے اور لوگوں کو پیدا کرے جو سارے فرمان بردار ہو، نافرمانی کوئی نہ کرے. اور کیا ایسا ممکن ہے؟ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا، اللہ اس پر کیا ہے؟ قادر ہے. لیکن پھر انسان اور جنات کے پیدائش کا جو مقصد ہے وہ فوت ہو جائے گا، وہ ختم ہو جائے گا. فرشتے موجود تھے اللہ کے تسبیح، تحلیل، تحمید، تکبیر بیان کرنے کے لیے. کوئی اس کے اندر مادہ ہی نہیں ہے نافرمانی کا. تو پھر انسان اور جن کے پیدا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو کیا فرمایا؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنات اور انسانوں کو اپنے عبادت کے لیے پیدا کیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کے اندر گناہ کا مادہ موجود ہے، تو ان کو اختیار دے دیا، چاہے فرمان برداری کرے، اطاعت کرے، چاہے نافرمانی کرے. اب جو من کان یرید ثواب الدنیا، جو دنیا کے بلائی کا تو ارادہ رکھتا ہے، آخرت کا کوئی فکر نہیں، تو سنو، فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ، اللہ کے پاس تو دنیا اور آخرت دونوں کے خزانے ہیں. اللہ کے پاس تو دنیا اور آخرت دونوں کے خزانے. آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا بہت سے لوگ اس فکر میں تو لگے ہوئے ہیں کہ میرا یہ کاروبار کیسے ترقی کرے. آج میں 2 روپے کما رہا ہوں، کل یہ 4 کیسے ہوں گے، کل اگر 4 ہے یہ پرسوں 20 کیسے ہو جائیں گے. اور کوئی فکر نہیں ہے آخرت کی کہ میں نے فجر کی نماز پڑھی ہے تو ظہر کی نماز بھی پڑھوں گا، میں نے ظہر کی نماز پڑھی ہے تو عصر کی نماز بھی. اگر میں نے قرآن مجید نہیں سیکھا تو کسی سے سامنے بیٹھ کر اور قرآن مجید پڑھنا شروع کر دوں، ترجمے کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ، حدیثوں کو پڑھنا شروع کر دوں تاکہ یہ دین میں ہے کیا. تو وہ صرف اور صرف دنیا کے پیچھے لگے ہوئے، حالانکہ اللہ کے پاس خزانے اگر دنیا کے ہیں تو آخرت کے بھی ہے. دنیا اور آخرت دونوں کے خزانے کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس. دنیا مانگو جتنا مانگ سکتے ہو، لیکن اس دنیا کی وجہ سے آخرت بھول نہ جائے. وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، اور اللہ رب العزت جو تم کہہ رہے ہو اس کو سن رہا ہے، بصیرہ جو کر رہے ہو اس کو دیکھ رہا ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو جتنا اس دنیا میں ہم رہنا ہے اس کے لیے اتنی تیاری کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنا ہم نے آخرت میں رہنا ہے اس کے لیے اتنی تیاری کی توفیق عطا فرمائے. یہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، یہ اکثر یہ دعا مانگتے تھے. تو اس نے کہا دنیا میں زیادہ سے زیادہ عمر کس کی تھی؟ نوح علیہ السلام کی. 950 سال تو اس نے صرف تبلیغ کی، یا آدم علیہ السلام کی. تو چلو 1,00,000 سال رہ جائیں گے، تو آخر اختتام کیا ہے؟ مرنا.
لیکن قیامت جو ہے آخرت میں جنت میں کوئی چلا جائے یا جہنم میں، مسلمان جنت میں اور کافر جہنم میں، تو پھر اس کا کوئی اختتام نہیں ہے، کوئی موت نہیں ہے، کوئی نہ ختم ہونے والی زندگی ہے۔ تو اب دنیا میں 1000 سال تو ہمارے ہیں نہیں، بقول حدیث کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا کہ 60 اور 70 کے درمیان عمر ہے۔ تو اب 60 اور 70 سال ہم نے جو رہنا ہے، اس میں شروع کے 20 سال تو بچپن کے گزر گئے، آخری 20 سال بڑھاپے کے گزر گئے، درمیانے 20 سال رہ گئے۔ ان 20 سالوں میں 10 سال راتیں ہیں، 10 سال دن ہیں، تو 10 سال بمشکل ہمیں ملتے ہیں کہ ہم کیا کریں، کچھ کریں۔ لیکن اس 10 سال ہو چاہے وہ 60 سال ہو، اس میں ہم دنیا کے لیے تو لگے ہوئے ہیں اور آخرت کے لیے کچھ نہیں کر رہے کہ آگے بھی ہمیں چاہیے کہ کوئی ذخیرہ بھیجے، وہ ہمارے لیے پھر کام آ جائے نجات کا۔ تو کوشش کریں گے نا انشاءاللہ۔ ہم ایک دعا پڑھتے ہیں، قرآن مجید میں ہے، ہر نماز میں ہم پڑھتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اور ایک لفظ کا اور اضافہ کرتے ہیں، وقنا عذاب النار۔ ایک اے اللہ جتنی بھی بلائیاں ہے دنیا کی وہ ہمیں عطا فرما، اور جتنی بھی بلائیاں ہے آخرت کی وہ ہمیں عطا فرما، اور جہنم کی آگ سے ہماری حفاظت فرما۔ دنیا ہو لیکن ایسی دنیا جو آپ کو اللہ سے غافل کر دے، وہ کیا ہے، پھر ٹھیک نہیں ہے۔ اور وہ مال دولت اگر وہ اللہ اس کی وجہ سے بھول نہ جائے تو وہ نعمت ہے۔ وہ کیا ہے، نعمت ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن اور حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔